الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال الله تبارك وتعالى أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی، آج ایک بار پھر جامعہ عائشہ للبنات کے اجلاس دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے باسکوٹا کی سرزمین پر ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار آنے کا اتفاق ہوا ہے. میں آج سے 10 سال قبل بھی یہاں حاضر ہوا اور ادھر گزشتہ برسوں میں کئی بار آنے کا موقع ملا. یہاں کے لوگ علماء نواز اور اکابر علماء کی قدردان ہیں، علم دوست ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دینی باتوں کو سننے اور دینی اجتماعات میں شرکت کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے بھائیوں، مجھے 2 بات کہنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، یعنی کہ ظاہری طور پر جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ کافی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، نعوذ باللہ، مسجد بھی بنواتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور اپنی شادی کی تقریبات میں ڈی جے پہ ڈانس بھی کر رہے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور بیٹی والوں سے ناجائز جہیز اور مطالبات کی امید بھی رکھتے ہیں. ہم مردانی اور مردانگی کو سرے عام بیچتے ہیں، نیلام کرتے ہیں اور لوگ اپنے بیٹے کی قیمت لگاتے ہیں اور وہ تلک کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹے کی سواری کے لیے بائک اور موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتے ہیں. آخر بیٹی والا اس سوچ اور فکر میں ہے کہ میں ان مطالبات کو پورے کیسے کروں گا اور میں یہ چیزیں کہاں سے مکمل کروں گا. میرے پاس نہ اتنے پیسے ہیں، نہ اتنی زمین ہے. روزانہ کھانے کمانے والا مسلمان، جھوپڑیوں چھپڑوں میں رہنے والا مسلمان، مزدوری پیشہ کرنے والا مسلمان، وہ روزانہ کماتا ہے اور روزانہ اپنا چولہا جلاتا ہے. اس کے گھر میں اگر 3 بیٹیاں ہیں، اگر 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں، 2 بچیاں ہیں اور 1 بچی کی شادی میں کم سے کم
5 لاکھ کا خرچ ہے، اس کا سورس آف انکم جو ہے وہ بچت اتنا نہیں ہے کہ وہ جمع کر کے رکھے اور 5 لاکھ روپے کم سے کم اپنی بچی کی شادی میں خرچ کرے اور ظالم سماج کو بھوج کھلائے اور ان کے فرمائش کے مطابق ان کو طرح طرح کی چیزیں پکوا کر ان کو کھلائے اور اس دولہے کا تمام نخرے اور فرمائشوں کو پورا کرے کہ جوتا بھی دے، چپل بھی دے، کپڑا بھی دے، گھڑی بھی دے، موٹر سائیکل بھی دے، سارے لوازمات دے، اور یہی نہیں اس کے باپ اور چچا کا بھی کپڑا وہی دے گا اور اس کے بہنوئی کا بھی کپڑا وہی دے گا، سونے کے لیے پلنگ بھی وہی دے گا، کھانے کے لیے برتن بھی وہی دے گا، بال جھاڑنے کے لیے کنگھی بھی وہی دے گا، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے نہارنے کے لیے آئینہ بھی وہی دے گا۔ اے میرے بھائیو، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم بیٹی والوں سے ساری قیمت وصول کریں گے؟ یہی مسلمان ہے اور مسلمانوں کا کام یہی ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہم اتنے بے حیا ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں کہ سرے عام اپنی عزت کی قیمت لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کی قیمت لگاتے ہیں۔ کیا پڑھا لکھا انسان، کیا عوام، کیا جاہل، کیا عالم، کیا مولوی صاحب، کیا حافظ جی، اس ماحول میں، اس حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں انجام دو۔ حضور نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہماری شادی میں اور غیروں کی شادی میں کوئی فرق نظر تو نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب آ کر نکاح پڑھا دیتے ہیں اور ان کے ہاں پنڈت جی آ کر وہ ورمالا کرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، باراتی سراتی، ڈی جے پر ناچنا، پاگلوں کی طرح تھرکنا، اور یہ سارا کام مسلمان دین اور اسلام کے نام پہ کر رہا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنا تو عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے، یہ تو عبادت کی قسم ہے۔ مسلمان یہ سب چیز دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کر رہا ہے، اور بے غیرتی یہ ہے کہ باوجود اس کے وہ اپنے آپ کو سچا اور پکا اور کامل مسلمان بھی کہتا ہے۔ آج اگر کٹیہار، کشن گنج اور سیمانچل کے علاقے سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہماری بچیاں اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں، تو اس میں قصور صرف اور صرف ہمارا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہمارے نوجوان حرام خوری، بدتمیزی سے باز نہیں آئیں گے اور نکاح کو آسان نہیں بنائیں گے، سماج کی بچیاں برباد ہوتی رہیں گی۔ آخر اس مسلمان کا کیا قصور ہے جو اسٹیج پر آ کر ابھی کہے گا، بانسکوٹا گوبند پور کا ایک آدمی آئے گا اور داڑھی لیے ہوئے،
چہرے پہ منہ پہ نبی کی صورت بنائے ہوئے، داڑھی اور کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، داڑھی لیے ہوئے وہ یہ عریضہ لگا رہا ہے۔ یہ قاضی شریعت کٹیہار بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی شریعت بارسوئی بیٹھے، یہ مفتی القاص ہمارے عزیز محترم بیٹھے ہوئے، یہ مولانا حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں بیٹھے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائیو میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں 2 بچیاں ہوئیں، ایک بیٹی کی شادی تو میں نے کسی طرح سے چندہ کر کے، بھیک مانگ کر کے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے، گہار لگا کے، اعلان کر کے میں نے ایک بچی کے ہاتھ پیلے کر دیے، گھراری بھی زمین بھی بیچ دی۔ میں نے سوچا کہ عزت بچ جاتی ہے تو اپنی زندگی بھیک مانگ کر بھی کاٹ لیں گے، لیکن ایک دوسری بچی پھر وہ ہوشیار ہو گئی ہے، اب تو میرے پاس نہ تو قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، غور کرو، نہ کوئی زمین ہے کہ میں بیچ کر اپنی بیٹی کو رخصت کروں، اور بیٹی جوان ہے، زمانہ خراب ہے، کتا صفت انسان بھونکتے درندوں کی طرح نوجوان بچیوں کو نوچنا چاہتے ہیں، گھر سے نکلنا 2 بھر ہو چکا ہے، شادی کی عمر ہو چکی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اگر میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں تو میری عزت نہیں جاتی ہے، پوری قوم کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اور پوری قوم کا مطلب یہ ہے کہ مسلم قوم کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، اور اگر میں رخصت کروں تو میں رخصت کروں کیسے، نکاح کروں کیسے؟ اے سماج کے لوگوں، اے ذمہ داروں، اے جٹھیوں، علماء، حفاظ، اور سب سے بڑھ کر اے قوم کے نوجوانوں، آپ بتاؤ کہ ایسی بچیوں کے لیے کون سی تدبیر اختیار کی جائے گی؟ اور اس بوڑھے آدمی بیٹی کے باپ نے جو عرضی لگائی ہوئی ہے، جو گزارش وہ کر رہا ہے، آخر اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیسے اس کے مسئلے کا حل ہوگا؟ یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ حالات ہم جیسے غداروں نے پیدا کیے ہیں، جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر تماشا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور بیٹی والوں کے یہاں 100-200 لوگوں کو لے جا کر اس کا گھر تباہ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، بارات لے جاتے ہیں، اور بن بلائے اپنے من سے کھانے کی فرمائش کر کے اس کو لوٹ کر نوچ کر چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سب ایک وقت کا کھانا، اگر ایک وقت پلاؤ اور خسی کا گوشت، مٹن اور چکن کسی بیٹی والے کے یہاں نہ کھائیں تو کیا ہم مر جائیں گے؟ اور ایک وقت کا نہ کھانا اگر اس بیٹی والے کو زندگی بخشتی ہے، اگر اس بیٹی والے کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، تو کیا مسلمان اپنے بھائی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ہم اس رسم کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ہم اپنی روش سے باز آنے کو تیار نہیں ہیں، اگر ہم بارات پر پابندی لگانے کو تیار نہیں ہے، اگر ہم جہیز اور تلک کے مطالبے سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، تو یقین مانیے آپ تقریریں کرا لیجئے، پھر کل پرسوں گوبند پور میں جلسہ ہوگا، پھر بانسکوٹا میں جلسہ ہو رہا ہے، آپ زندگی بھر کرتے رہیے، خدا کی قسم یہ سیلاب اور ارتداد کا طوفان اور بچیوں کو ایمان سے اڑا لے جا کر کافروں کے یہاں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اتنے بے غیرت ہو، بہنوں کی چیخیں تمہیں بیدار نہیں کرتی، اپنے بھائیوں کے آنسو تمہارا دل نہیں دہلاتے۔ ایک مومنہ نعوذ باللہ حالات کی ستم ضریبی کی وجہ سے ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر اور شرک کے دہلیز پر پہنچ رہی ہے، اور یہ مسلمان ہے کہ ذرہ سا بھی
ذرا سا بھی اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نوجوان ہیں اور ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ یاد رکھو، ہمیں اگر روکنا چاہتے ہیں ان طوفان سے اور فتنے سے اپنی بچیوں کو، تو بارات میں جانے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا، جہیز اور تلک کے رواج سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہم اپنے ذات پر، اپنے اوپر شریعت کے اس قانون کو نافذ کریں گے کہ اب ہم خود بارات میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارا کوئی دوست احباب یہ کہے کہ آپ شادی میں چلو، ہم یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں کسی بیٹی والے کو لوٹنے کے لیے نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر بانسکوٹا کے 50 نوجوان تیار ہو جائیں اور عزم کر لیں، اللہ کے لیے عزم کریں، اپنی بہنوں کے لیے عزم کریں، مسلمان کی بیٹیوں کے لیے عزم کریں، اپنے گاؤں کی مسلمہ خواتین کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ میں کسی آدمی کے بارات میں نہیں جاؤں گا اور ہر ایسی شادی میں جانے سے میں باز رہوں گا جس میں تلک جہیز کی فرمائش ہو، مطالبہ ہو اور ڈرامہ کیا گیا ہو، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس بڑی آبادی میں ایک نیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور ہم اللہ کے نزدیک سرخ روح ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ سو کیا ہے اس آبادی میں کوئی نوجوان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میری غیرت یہ کہتی ہے کہ آج کی تاریخ سے میں کسی کی بارات میں نہیں جاؤں گا، اور اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں اس کو شریعت کے، دین اور ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں؟ ہیں کچھ لوگ، اگر ہے کوئی تو وہ ہاتھ اٹھائے اور آج امارت شریعہ کے نمائندے کے سامنے، علماء کے سامنے عزم کرو، ارادہ کرو، ہاتھ اٹھا کر واضح کرو کہ میں بارات میں نہیں جاؤں گا۔ کون کون لوگ ہیں جو نہیں جائیں گے؟ کون لوگ ہیں؟ پکا پکی کرو۔ اگر مسلمان ہو تو، اگر مسلمان ہو تو پختہ ارادہ کرو، عزم کرو۔ بس یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ سارا مجمع خاموش ہے، کہتے ہیں جلچہ کیجئے۔ ارے کاہے کو تماشا کرتے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، شریعت کی بات آ جاتی ہے تو ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے ہو۔ جامعہ عائشہ کھول لو، جامعہ فاطمہ الزہرا کھول لو، ہر گھر میں مدرسے کھول لو، انقلاب برپا نہیں ہوگا، انقلاب برپا ہوگا عملی طور پر اقدام کرنے سے، آگے بڑھنے سے، ارادہ کرنے سے۔ اگر مومن کامل ہو، اگر واقعتاً مسلم نوجوان ہو، تو یہ طے کرو کہ میں اپنی شادی میں کوئی بارات نہیں لے جاؤں گا اور نہ کسی کے بارات میں جاؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں ایمانداری کے ساتھ؟ بارک اللہ فیکم، اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنے سے کام کبھی نہیں چلے گا، جلسے نہیں، آپ مہینہ بھر تقریریں کرتے رہو۔ یاد رکھو کہ کعبے کا حج بھی کرو اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ یہ دوہرا پیمانہ اور ڈبل رول اور دوہری نیتی سے کبھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا نہیں فرمائیں گے کہ ادھر مسجد میں سجدہ بھی کرو اور نکل کر کے بارات میں بھی جاؤ، ادھر مسجد میں بھی آؤ اور ادھر ڈی جے پر ڈانس بھی کر لو۔ اس مسلمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور قوم مسلم کو ایسی بھیڑ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمال چاہیے اور ایمان میں پختگی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمیں اس پر قابو پانا پڑے۔ مسلمان جائیداد میں اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ پوری آبادی میں قسم کھا لو، کتنے لوگوں نے اپنی بہنوں کا حصہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں دے دیا ہے؟ کوئی نہیں دینا چاہتا۔ ہم نے جائیداد میں حصہ دینا بند کر دیا
تو اب گورنمنٹ قانون لا رہی ہے جو قرآن کے خلاف قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جائیداد کے بٹوارے میں بیٹے کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم نے اس قانون کو توڑا ہے، ہم نے اس کو روندا ہے، ہم نے اس کو پامال کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے، تو اللہ کا قانون ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا جا رہا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کا قانون آنے کو تیار ہے، یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونے کو تیار ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ نہیں بلکہ برابر برابر جائیداد بٹوارا ہوگا، جو قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے اور قرآن کریم کی آیت اور حکم کے خلاف۔ پس میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قابو پائیں اپنے آپ پر، اپنے سماج پر اور اپنی قوم کی بچیوں کو نعوذ باللہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے پر روکیں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم سب حرام چیزوں سے بچیں گے اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ذلیل مت سمجھو، گھٹیا مت جانو، یاد رکھو کہ جیسے ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے، ویسے ہی ایک مرد بھی ایک عورت کے بغیر ناکارہ اور بیکار ہے۔ مرد اور عورت کی زندگی موٹر سائیکل کے 2 پہیے کی طرح ہے، جیسے دونوں پہیا صحیح رہے گا تو بائک چلے گی، ویسے ہی مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک گڑبڑ ہو گیا تو زندگی